السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ تھی جس میں آرمی چیف بھی آئے ہوئے تھے، ڈی جی آئی سے بھی تھے۔ اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں آج ایک قانون سازی بھی ہوئی ہے، اور اگین یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اعزاز سید آپ کو بتائیں گے۔ جناب اعزاز سید صاحب، آج آج بڑے تیار ہوئے ہیں۔ چیمہ صاحب، تیاری ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی جگہ پہ کام کرنے جائیں اور معلومات کلیکٹ کرنے جائیں تو بندہ تیار ہو کے جانا آپ کو چاہیے۔ تیار ہو کے جانا چاہیے۔ ایک امپیکٹ پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے، شیو کر کے جائیں، نہا کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، تو ویسے ادروائز بھی یہ رہنا چاہیے۔ اینی ہاؤ، چیمہ صاحب، آج غیر معمولی اجلاس تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس تھا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کو دعوت دی گئی تھی۔ وزرائے اعلیٰ تو شاید نہیں آئے سارے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہاں پر دیکھا گیا، وہاں پر تھے۔ چاروں آئی جیز تھے وہاں پر، چاروں چیف سیکرٹریز تھے وہاں پر، سارے وفاقی وزراء تھے، وہ سارے تھے۔ آج چیمہ صاحب، جو سب سے حیران کن بات تھی وہ آرمی چیف کا جو خطاب ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم وہ باتیں بتائیں گے جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن ویریفائڈ انفارمیشن ہے جو ہم بتائیں گے۔ بس میں نے آپ کو وہ بھی بات پوچھنی ہے جو آپ نہیں بتانا چاہیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ چیمہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اسپیکر نیشنل اسمبلی خود بیٹھے ہوئے تھے اپنی سیٹ کے اوپر۔ جو آپ جب قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بینچز نیچے ہوتے ہیں اور اسپیکر صاحب اوپر ایک روسٹرم پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ٹریجری بینچز ہیں، حکومتی بینچز ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ان بینچز کے سامنے ایک کرسی رکھی گئی تھی جہاں پر آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشنز وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ روسٹرم لگایا گیا تھا جہاں پر آ کر وہ بولتے تھے۔ اسکرینوں کے اوپر ویڈیوز کے لیے اور پریزنٹیشن کے لیے اوپر اسکرینز موجود تھیں، سسٹم لگا ہوا تھا۔ تو ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ ماضی میں جو یہ لوگ تھے یہ سامنے آتے تھے، سامنے حکومت اور اپوزیشن کے بینچز کے بالکل سامنے ہوتے تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اراکین میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ ماضی میں ہوتا تھا، اور یہ ڈیفرنٹ تھا اس دفعہ کہ جو اسپیکر ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی ایک بڑا لطیفہ ہو گیا۔ لطیفہ یہ ہو گیا کہ راجہ ریاض صاحب ہیں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن، ایکسیڈنٹل لیڈر آف دی اپوزیشن۔ تو راجہ ریاض صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آرمی چیف کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آج آپ نے ہمارے اسپیکر صاحب کو اوپر بٹھایا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بلاول جو ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، وہ فوری اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی تصحیح کروں گا، یہ میں اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں کہ اسپیکر صاحب نے آپ کو ادھر بٹھایا۔ اچھا، تو بلاول نے ایک انٹروینشن کی، وچ از ویری گڈ، اینڈ آئی ہوپ۔ بدقسمتی سے پھر آپ کے محبوب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ انٹروینشن کرنا پسند نہیں کی۔ خیر چھوڑیے۔ چیمہ صاحب، آرمی چیف عاصم منیر اپنے جو دونوں آفسرز ہیں ان کے ساتھ آئے، آج کم و بیش 2:30 بجے کے قریب آئے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آئے، پہلے وزیر اعظم کے چیمبر میں بیٹھے رہے، پھر یہ اکٹھے ہی وزیر اعظم کے چیمبر سے، وزیر اعظم کے چیمبر کے بالکل سامنے قومی اسمبلی ہال کے اندر جانے کے لیے ایک گیٹ نمبر 11 ہے، NA11 اسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے اندر داخل ہوئے، جہاں پر سامنے ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ تھا۔ پرائم منسٹر جا کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے ڈی جی ایم او نے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بریفنگ دی کہ مذاکرات کیا ہوئے تھے، ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے، کیا کیا خطرات ہیں، خدشات کے بارے میں بات کی، تفصیلی ایک بریفنگ دی۔ پھر سوال جواب کا جو ہے نا کام شروع ہو گیا، جس میں آرمی چیف بھی آئے۔ تو آرمی چیف نے آتے ساتھ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں مختلف جگہوں پر فوج کے والے سے بات کر رہے تھے، میں مختلف جگہوں پر گیا ہوں، تو مجھے لوگ کہتے تھے بتاتے تھے کہ فوج سپریم ہے، تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، پارلیمنٹ اور پاکستان کے عوام سپریم ہے، اور قانون اور آئین جو ہے، آئین کی حکمرانی ہے، حکمرانی ہونی چاہیے بھی، اور ظاہر حکمرانی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ اصل جو الفاظ ہیں ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور عوام سپریم ہے، یہ موٹی بات۔
انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اعزاز شاہ ادھر کہیں بیٹھا ہوا ہے. نہیں وہ تو یہ چیما صاحب یہ ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہاں ہے, یہ ان کیمرہ صحیح. میٹنگ ہو رہی ہے. شاید یہ بھی ہو کہ ان کو پتا ہو کہ اعزاز شاہ تک بات تو پہنچ جائے. اچھا, تو خیر یہ جب یہ بات کہی تو تمام جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ڈیسک بجائے اور بڑا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو بہت جس طرح ہمارے دل کی بات کر دی ہے. تو آلدو کہ یہ بات سپریم تو ہے لیکن وین اٹ کمز فرام آرمی چیفز کی طرف سے آتی ہے تو پھر نا زیادہ یعنی کہ یہ فیل زیادہ گڈ کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب بھی ظاہر وہاں پر موجود تھے, وہ بھی فیل گڈ کر رہے تھے. اچھا ایک بات تو انہوں نے یہ کہی. دوسری انہوں نے چیما صاحب یہ کہ میں نوٹس بھی ساتھ ساتھ دیکھتا جاؤں تاکہ میں چیز کوئی غلط رپورٹ نہ کروں, میں وہ انفارمیشن آپ سے شیئر کروں. دوسری چیما صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نیا کوئی آپریشن نہیں شروع کر رہے, کہ ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جی ہم کوئی نیا آپریشن شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم جو آئی بی اوز ہیں یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, ان کو مؤثر بنائیں گے اور ان کے ذریعے جو دہشت گردی ہے اس کا کلا کما کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ ماضی میں جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوتے رہے وہ بڑے غلط تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے مزید طاقت حاصل کی اور نقصان پہنچا, پاکستان کو نقصان پہنچا. جو اہم بات جو تمام جن اراکین اسمبلی سے ہماری بات ہوئی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے لیے جو نئی چیز یہ تھی کہ جو عاصم منیر ہیں وہ قرآنی آیات پڑھ کر ان کا اردو ترجمہ بیان کر کے وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ فساد فی الارض ہے, اور اسلامی طور پہ فساد فی الارض جو کی قوتیں ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, اور یہ آئین کو اور پاکستان کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس بات پہ بڑا ساری قوم کو ہم پوری قوم کے ساتھ ہیں, اور ہم حکومت جو ہے اور پرائم منسٹر جو ہیں یہ جو پالیسی ہمیں دیں گی ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. پھر انہوں نے کسی مشین کا بھی والا, انہوں نے کہا جی ہم تو ایک مشین ہے, جو بٹن ہے وہ پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر بٹن دبائیں گے ہم عمل درآمد جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمارا کام ہے عمل درآمد کا, ہم امپلیمنٹ کریں گے, پالیسی آپ نے دینی ہے. اس کے اوپر دو جو بندے ہیں ان کا ذکر میں کرنا ضرور سمجھوں گا. مختلف لوگوں نے سوال جواب کیے لیکن علی وزیر اور محسن داوڑ یہ روایتی طور پہ پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی جب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے تو یہ وہ لوگ تھے, پرٹیکولرلی علی وزیر. محسن داوڑ بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے, علی وزیر ان پرٹیکولر یہ بڑی جسے کہتے ہیں ہارڈ ہٹنگ کی باتیں کرتے ہیں. تو علی وزیر نے وہاں پر کہا کہ دیکھیے آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا, گراؤنڈ کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر طالبان کی وہاں پر گاڑیاں آتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس میں نا آپ کے لوگ بھی گراؤنڈ پہ ملے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ آپ نیچے جو کام ہو رہا ہے اس میں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو آرمی چیف ہے انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. محسن داوڑ نے بات کی. محسن داوڑ نے کہا کہ جی جو ڈیولپمنٹ ورک ہونا چاہیے, آپ آپریشن کی بات کریں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, تو ڈیولپمنٹ کے والے سے آرمی چیف نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور ہم اس کے حق میں مخالفت نہیں, پازیٹیو جو بات ہے. لیکن ایک بات اور کہی محسن داوڑ نے. محسن داوڑ نے کہا کہ جی دیکھیں مسلم خان اور محمود خان دو بندے تھے جن کو رپورٹڈلی محسن داوڑ کی معلومات یہ تھی کہ ان کو صدارتی معافی مل گئی تھی, تو ان کو چھوڑ دیا گیا. تو آج آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, یہ دہشت گرد ہیں. تو اس کے اوپر آرمی چیف نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بچرز آف سوات ہیں. اچھا جی, اور میں جب آیا تھا تو مجھے پتہ لگا تھا کہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے, لیکن میں نے حکم دیا ان کو نہیں چھوڑنا. اچھا جی. تو یہ باتیں آرمی چیف نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کرتے ہیں, اور جو بھی حکومت ہو ہم قانون کے مطابق جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم ان کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد چیما صاحب میں دو اور باتیں ایڈ کروں گا, ذرا مجھے ابھی تک کی آپ اپنی بتا دیں کہ آپ نے کوئی اس کے بارے میں کوئی میڈیا میں کوئی رپورٹ پڑھی ہے تو وہ مجھے بتا دیں. اعزاز میڈیا میں تو ایز سچ کوئی اتنا رپورٹ نہیں ہوا. نہیں, لیکن میرے خیال میں میڈیا میں آئی ایس پی آر نے کچھ چیزیں جاری کی ہوئی ہیں. آئی ایس پی آر نے کیا جاری کرنی تھی؟ آئی ایس پی آر کی تو
وہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بھی کوئی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں؟ چیمہ صاحب یہ آپ اس کے اوپر کیوں آ رہے ہیں مجھے بتائیے نا. شاید یہ چیز بھی امپارٹنٹ ہے نا, یہ ادھر افواہیں گردش کر رہی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں, اس کا ایک اوور آل ہماری یہ بعد میں بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب آرمی چیف سے کسی نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے نیا پاکستان بنانے میں جو اتنا رول پلے کیا ہے تو اب اس کو ختم کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کرے, کوئی اس طرح کی بات کی کسی ایم این اے نے. تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ جی ہم نئے اور پرانے پاکستان کی بات نہیں کرتے, ہم ہمارے پاکستان کی بات کرتے, تو لیٹس لک فارورڈ. تو یہ ایک بڑا ایک یہ بھی ایک پازیٹیو بات تھی اور ہنسی مذاق اس پہ ہوا. پھر آرمی چیف نے کہا کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ منزل کا تعین کریں اور پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی میں ان کا ساتھ دے گی. اس طرح کی باتیں ہوئیں. پھر انہوں نے کہا پاکستان میں وسائل اور افرادی قوت کی جو ہے کمی نہیں ہے. بس یہ تو ہماری پرانی ایک ہے نا, کمی نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو رٹ جو ہے نا وہ ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو دہشت گردوں سے جب ہم نے مذاکرات کیے تو ان سے مزید گروہ بندیاں پیدا ہوئیں اور اس کا نتائج جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں تھے. یہ موٹی باتیں تھیں جو آرمی چیف نے کی. ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کوئی باتیں کی. انہوں نے بھی, میں نے کسی رکن قومی اسمبلی سے میں نے بات کی تو میں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا باتیں کی, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہی باتیں کی کہ جی آپ پالیسی بنائیں اور ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اور بڑی عمل درآمد کر رہے ہیں, پالیسی آپ بنا لیں. نہیں وہ پالیسی آپ جو بھی پالیسی آپ ہمیں دیں ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. پھر کسی بندے ایک اور رکن قومی اسمبلی سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا جی وہ کس کی اسپیچ جو ہے نا اچھی تھی. اس نے کہا جی آرمی چیف تو قرآن آیات کے حوالے دیے انہوں نے اور وہ بھی بڑے امپریسو تھے. اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی طرح وہاں پہ نا تقریر کی ہے تو بڑا ہی امپریسو تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ اس طرح کی ہم اسپیچز نہیں سنتے, تو بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو قاسم علی شاہ ہے نا ان کی طرح بلکہ ان سے زیادہ اچھی تقریر کی ہے. تو میں زیادہ انجوائے اس بات کو کر رہا تھا کہ جس بھی رکن قومی اسمبلی سے ہم بات کرتے تھے نا کہ بھی کوئی ہمیں بتائیں کہ کوئی نیگیٹو بات بتائیں. ظاہر ہم بس شاہی ان کی تو عید ہو گئی ہے نا, پہلے ان کی ایک ملاقات ہو گئی. تو وہ ہوا یہ کہ جب ہم یہ افطار وغیرہ بھی ادھر ہو گئی, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی فوری بات تھا, تو میں اور متی اللہ تھے وہاں پہ. تو اراکین پارلیمنٹ کا نا ایک گروپ آیا تو اس سے پوچھا ہم نے, ظاہر ہم سب سے یہی پوچھ رہے تھے, تو ہم نے کہا جی کس کی کیا بات آپ کو نا بہت اچھی لگی ہے, تو وہ ساری تعریفیں کرنے لگ پڑے. تو ایک نے کہا کہ دیکھیں جی آرمی چیف نے, ہم نے پوچھا, ہم نے کہا کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اس نے کہا ہاں پارلیمنٹ نے جو آرمی چیف جو ہے نا سپریم ہے نا, میں نے ان سے ویسے ہی کہا, میں نے کہا آرمی چیف نے یہ بات کہہ دی, کہتے ہیں ہاں یہ کہہ دی انہوں نے, اور ہم سارے بڑے خوش ہوئے. متی اللہ نے کہا کہ اس پہ تو آپ نے ڈیسک بھی بجائے ہوں گے. ہاں جی ہم نے تو بڑے بھرپور ڈیسک بجائے. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ متی اللہ مذاق کر رہا ہے. تو پھر وہ ایک رکن تھے اور انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ متی اللہ جو ہے نا مذاق کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں نا کتاب میں تو پہلے بھی لکھا تھا, ہمیں یقین نہیں آتا تھا, آج انہوں نے کہا تو اب ہمیں یقین میں آگے کہ پارلیمنٹ بڑی ہے. تو خدا یہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی جو بات اگر آرمی چیف کر رہے ہیں تو یہ اٹس اے گڈ اومن. یہ سوال ضرور کرنے کی کوشش کی میں نے, مختلف لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ہوگا, کیا عدلیہ کے حوالے سے کسی نے سوال کیا, تو مجھے نہیں کسی بندے نے بتایا کہ عدلیہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہوا. ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی پہ بات ہو رہی تھی نہیں, لیکن پھر بھی ظاہر عدلیہ بھی اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس وقت وہ بھی ایشو ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا چیمہ صاحب, آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو ہے وہ باہر نکلے اور وہ چلے گئے اپنے چیمبر میں, اور پھر بعد میں آرمی چیف اپنی طرف چلے گئے. اور آپ کی کدھر ملاقات ہوئی؟ آپ اپنا ذکر نہیں کر رہے, اراکین اسمبلی کا بتا رہے ہیں آپ. چیمہ صاحب ملاقات جو جرنلسٹ کی ہے نا, ملاقات وہی ہوتی ہے کہ آپ کیمرے کے ساتھ ملیں. یہ ملاقات نہیں ہوتی. چلیں کوئی نہ کوئی سی بی ایم تو طے ہوئے ہوں گے نا. نہیں چیمہ صاحب کوئی سی کوئی ہینڈ شیک کیا انہوں نے, کوئی نہیں, ہینڈ شیک تو پھر چیمہ صاحب ہو ہی جاتا ہے نا. نہیں ہاتھوں سے آپ نے سلام لیا, ہمیں ہاتھ ملا لیں آپ مجھ سے, آپ جو ہے نا آپ نے نہانا نہیں ہے. میں نے پہلے پرائم منسٹر سے آمنا سامنا ہو گیا تو وہ انہوں نے ہاتھ ملایا, تو پھر آرمی چیف سے ہاتھ ملایا, تو اس لیے اب آپ نے نا 2-4 دن تو اٹ واز کافی ڈیٹیلڈ میٹنگ تھی. اچھی بات ہے, اچھی ایک پروسیس کا آغاز ہے کہ نئی جو فوجی قیادت ہے
انہوں نے چلیں پارلیمنٹ کے شاید سامنے. جو آپ کی پارلیمنٹ کی ایک بالادستی کے لیے ایک کوششیں تھیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا آج آپ کوشش نہیں کرتے؟ وہ نہیں آپ نہیں کرتے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہو سکتا ہے کم ہو آپ کی زیادہ ہو. نہیں چیمہ صاحب نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر لیکن آئین پسند وہ اس کو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے, آئین کی بالادستی کی بات کرے. اس پارلیمنٹ کے اندر عمران خان ہوں, شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, گیلانی ہوں, زرداری ہوں, وہ سارے مقدم ہیں. اس وقت تک مقدم ہیں جب وہ آئین کو مقدم سمجھیں, اور اگر تاراج کریں گے تو پھر کوئی ان کی بھی عزت نہیں کرے گا. تو اگر اگلے دن جج صاحب آئیں انہوں نے پارلیمنٹ کو مانا تو اچھی بات ہے. آج جرنیل صاحب آئے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کی عزت کی ہے تو یہ اچھی بات ہے, ان سے ان کی عزت ہی بڑھے گی. بالکل صحیح. تو پھر چیمہ صاحب یہ تو اجلاس ختم ہو گیا, تو پھر وہاں پہ ہی اجلاس تھا, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا. اس میں ایک اہم قانون سازی ہوئی ہے جو بتانا بڑی ضروری ہے کہ شزا خواجہ جو ہیں فیڈرل منسٹر ہی ہیں, ان کے برابر عہدہ ہے ان کا. تو انہوں نے آج ایک پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ ایک قانون سازی پیش کی. وہ قانون سازی کیا تھی کہ پارلیمنٹ کے پاس جو ریویو کی اپلیکیشنز ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر, اس کے بارے میں قانون سازی انہوں نے کی ہے. اور جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, شزا جو بتا رہی تھیں, وہ یہ ہے کہ اب ریویو جب فائل ہوگا تو ریویو کی ہیرنگ جو ہے وہی بینچ نہیں کرے گا جس نے پہلے فیصلہ خود کیا ہوا ہے, وچ از ویری گڈ. کیونکہ ججز جو ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں نا, ہم کوئی خبر دے دیں نا چیمہ صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے, اور خبر غلط ہو جائے تو خبر دوبارہ ہمارے پاس آئے کہ جی یہ یوں نہیں یہ یوں ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں ہم تو اپنی خبر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہماری تو خبر بالکل ٹھیک ہے. ہوتا ہے یہ بات کا. اچھا ایک تو ہے نا جینون ہو کہ آپ اگلے بندے کو روم دیں, اور ایک ہوتا ہے ان جینون بھی ہوتا ہے. یہ نہیں تو قانون سازی کا کیا بنا کیا؟ اچھا قانون سازی وہ لیو گرانٹ ہو گئی ہے, اب وہ پروسیس میں ہے. قانون سازی ظاہر ہے ہوگی, اس کے اوپر پورا پروسیس ہوگا. کہ ایک تو یہ ہے, دو بڑی باتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بینچ نیا بینچ بنے گا, جن ججز نے پہلے وہ سنا ہے وہ نہیں سنیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے نا ریویو میں جو جائے گا, پٹیشنر کو اس بات کا رائٹ ہوگا اس بات کا کہ وہ اپنا وکیل بھی تبدیل کر سکے. ماضی میں یہ تو پہلے بھی تھا نا. مطلب یہ ہے کہ جو قانون سازی پہلے ہوئی ہے اس میں وکیل کی تبدیلی کا تو ذکر آ گیا تھا. نہیں لیکن ریویو میں نہیں تھا نا, وہ تو دوسرا تھا نا. وہ تو از خود نوٹس کے بارے میں تھا, یہ از خود نوٹس کا ایشو نہیں ہے. تو چیمہ صاحب یہ یار اعزاز یہ بھی ویسے علمی ہے کہ آپ جج نہیں تبدیل کر سکتے, لیکن آپ نہ جج تبدیل کر سکتے ہیں نہ وکیل تبدیل کر سکتے ہیں. چیمہ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں, یا جج تبدیل ہوں گے یا حکومت چلی جائے گی, یا حکومت ہار جائے گی. شاہی بات کھل کے کریں. میں آپ کو جتنی بات بتا رہا ہوں نا, میں اس سے زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ میں ویریفائڈ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ شاہی میں پھر آگے ویریفائڈ جی پلیز کریں. شاہی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کیا ہے ابھی, جو انہوں نے ایک طرح سے اسٹے کر دیا نا, یعنی کہ انہوں نے معاملہ لٹکا دیا. نہیں چیمہ صاحب لٹکا نہیں دیا, آج انہوں نے آرڈر کر دیا اسٹیٹ بینک کو کہ جناب پیسے دیں. وہ الگ بات ہے, میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں. جو قانون سازی کہ قانون سازی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 مئی کو ہم تک نوٹس جاری کر دیے کہ آپ اپنا جواب جمع کرائیں. لیکن اعزاز ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ انہوں نے اس قانون پر اس کو کام شروع کر دیا کہ جو ابھی تک آپریشنل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ اپنے ہی ایک فیصلے میں 1999 میں کہہ چکی ہے کہ آپ کوئی کسی قانون پر ایسا نہیں کر سکتے جو ابھی تک آپریشنل نہ ہو. اور یہ آج تک ہوا بھی نہیں ہے کہ ابھی قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں خوار ہو رہا ہو یا گردش کر رہا ہو, اور آپ جو ہے اس پہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ جب بن جائے گا نا, یہ بچہ جب جوان ہو جائے گا ہم اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. اب ہوگا یہ کہ پارلیمنٹ وہ جب 10 دن کے بعد قانون نوٹیفائی ہو جائے گا, تو آپ امیجن کریں کہ اس کے بعد یہ 2 باقی جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے پاس تو اختیار ہے, یعنی کہ تینوں میں سے 2 کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی جو باقی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا جو دوسرے ہیں طارق مسعود صاحب, وہ کوئی ایکشن لے لیں اس قانون کے تحت. ٹھیک ہے وہ اس آرڈر کے تحت. تو لہٰذا یہ ابھی جنگ جو ہے جاری ہے, اور یوں ہی قانون پاس ہوگا یہ دوبارہ سے ایک دفعہ شروع ہوگی. اور ایک طرف یہ ہے کہ 8 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا ہوا ہے,
اور دوسری طرف وہ 2 رکنی بینچ، ابھی تو انہوں نے ان کے پاس بینچ کی تشکیل کا جو ہے اختیار وہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے نا فلم ابھی باقی ہے. چیمہ صاحب، خواجہ آصف صاحب سے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان سے میری ملاقات ہو گئی تھی پارلیمنٹ میں ہی، تو ان سے کافی بیٹھ کے کافی سٹنگ رہی ان سے. تو انہوں نے آج ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں یہ ہمیں جو عدلیہ ہے یہ کہتی ہے کہ جی آپ سیاستدان جو ہیں وہ اپنا ہاؤس آرڈر کریں. تو یہ ادھر کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ویسے ان سے پوچھا، میں نے کہا کوئی ججز کو برطرف کرنے کی بات ہے؟ کہتے نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر میں نے ایک اور دیکھا، ہمارا کام ہے نا پوچھنا تو چاہیے. پھر میں نے کہا کوئی اس طرح کی موو تو نہیں ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس کو اور ان جج صاحبان کو بلائے، کیونکہ دنیا کی پارلیمنٹس میں بھی ہوا ہے، پاکستان میں بھی ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی، وہ الگ بات ہے، وہ نہیں ہوئی. تو کہتے نہیں ابھی ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ کلیئر ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا عدلیہ جو اگر تجاوزات کیے گئے نا پارلیمنٹ کے اختیارات پر، تو پارلیمنٹ خاموش نہیں رہے گی، پارلیمنٹ اسرٹ کرے گی. تو ہم پارلیمنٹ کو یرغمال نہیں بننے دیں گے. دوسرا جو ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے، جو اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیا اس کا کیا بنے گا؟ چیمہ صاحب، اسٹیٹ بینک کو آرڈر جو دیا ہے انہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جو الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کرانے کے حوالے سے جو ایک پٹیشن تھی، اس پہ جو فیصلہ تھا، اس پہ عمل درآمدی جو بینچ ہے وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو آرڈر کیا ہے کہ جو 21 ارب روپے الیکشن کے لیے چاہیں وہ آپ جاری کر دیں. اور انہوں نے سیکٹری خزانہ جو ہے نا وہ چھٹی لے کے امریکہ چلے گئے، اور شاید انہوں نے حکومت نہیں چلے گئے ہیں. کوئی اسپیشل سیکرٹری جو ہے ان کو بلایا ہوا تھا، ان کو بلایا ہوا تھا، اور بھی افسر. اور وہ اس لیے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر مجھے تو آرڈر دیا تو میں تو عمل درآمد کروں گا، جی میں تو معطل نہیں ہوں گا. تو اس لیے ان کو بھیج دیا. اب وہ جونیئر آفسرز ہیں ان کو اب بھیجا یہ ہے گیا. کہ اب جو مسئلہ ہے نا اسٹیٹ بینک ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک اس طرح جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، جو اسٹیٹ کا پیسہ ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جاری کر سکتا ہے؟ جی یہ سوال ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس پہ قانون سازی ہوئی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آج گورنمنٹ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گا. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ، اس میں تو وہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں نا. انڈیپینڈنٹ کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی. جی اب وہ دیکھنا یہ نا کہ وہ کرے گا. انہوں نے لیکن یہ ہے کہ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے پیسے کیا وہ جاری کر سکتا ہے گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر؟ دیٹ از این امپارٹنٹ کویسچن. وہ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بھی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہے. تو اب جو اسٹیٹ بینک والے ہیں وہ ادھر تو کافی پھرتیاں دکھا کے ہیں جی کہ اگر آپ آرڈر کریں گے تو ہم جاری کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. اور اعزاز، آخر میں ایک بات جو ہے، ہمیں کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ 2 سے زیادہ لوگوں نے کوئی ای میلز کی ہیں جن کا تعلق سویڈن سے ہے. تعلق اس طرح ہے، بہت اچھا آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ سویڈن میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کی جو سویڈن میں ایمبیسی ہے وہ بند ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو کئی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے ادھر ایڈمیشنز ہوئے ہیں، وہ نہیں جا پا رہے. کیوں نہیں جا پا رہے؟ کہ ادھر سے کوئی ویزے کا سسٹم ہی نہیں ہے. اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی اپنے عزیز کو بلانا ہے. اس میں ایک لڑکے نے کوئی ای میل بھی کی ہوئی تھی، اس کا کوئی دوست ہے وہ بیمار تھا، وہ اپنی والدہ کو بلانا چاہ رہا تھا اور وہ اس لیے نہیں بلا پا رہا کہ سویڈن کی ایمبیسی بند ہے. اچھا، اب سویڈن کی ایمبیسی کیوں بند ہے؟ کہ جو سویڈن میں قرآن جلانے کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد جن ممالک میں احتجاج ہوئے تھے ان میں پاکستان بھی شامل تھا. تو ادھر انہوں نے ایک سیکیورٹی کی بنیاد پہ، کہ ایک سیکیورٹی تھریٹ، اس بنیاد پہ انہوں نے ادھر اپنا جو مشن ہے واپس بلا لیا. اب جو ترکی ہے، ترکی اس معاملے میں ہم سے آگے تھا. تو ترکی والے جو ہیں ادھر جو ہے ایمبیسی جو ہے اس نے کام دوبارہ شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ترکی سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بننا چاہ رہا ہے اور ترکی اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے باوجود ادھر انہوں نے ایمبیسی نے کام شروع کر دیا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں ہو رہا. شیما صاحب، میں اس پہ نا ایڈ یہ کر دوں، 2 روز پہلے میں نے اسٹوری کو رپورٹ کیا تھا جیو کے لیے. ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو سفارتخانہ ہے وہ بند نہیں ہوا، اس کے جو ویزا کے آپریشنز ہیں وہ بند کر دیے گئے. اچھا، ٹھیک ہے، سفارتخانے کا عملہ یہاں پر بدستور یہاں پر موجود ہے میری اطلاعات کے مطابق. میری کچھ سویڈن ایمبیسی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ یہ کھل جائیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو کیسز ہیں ان میں ڈیلی انکریز ہوتی جا رہی ہے. جو ویزا لینا پروسیس ہی رک گیا ویزا. تو چیمہ صاحب، تھینک یو فار ریمائنڈنگ. یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو تھا، اور ہم اس طرح کے جو ایشوز ہیں پاکستانیوں کے بھی اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کے بھی اٹھاتے رہیں گے. تو چیمہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے دیکھی ہے. اگر آپ نے کوئی ہمیں معلومات دینی ہے
تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اور اگر آپ نے اس پروگرام کے بارے میں رائے دینی ہے تو ان باکس میں اچھی یا بری جو بھی رائے ہے وہ دیجیے.